صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیۃ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لغدوة فی سبیل اللہ او راحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ بندہ لغت میں اس مٹی کو کہتے ہیں جس زمین پر پیدل سوار چلتے 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 وہ زمین کا ٹکڑا، وہ مٹی پس پس کر باریک ہو جاتی ہے اور پھر اپنی حیثیت کو مٹا دیتی ہے، دھول بن کے اڑ جاتی ہے۔ لغت میں اس مٹی کو کہتے ہیں۔ یہ انسان بھی دنیا میں اللہ پاک کے احکامات میں پس پس کر اپنی حیثیت کو مٹا دے۔ تو کسی نے فرمایا نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اتنا پس جائے انسان کہ اپنی حیثیت کو ختم کر دے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں اور مجھ سے کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ اور تجھے سے سب کچھ۔ یہ اللہ پاک کے احکامات جب انسان چلتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں کہ اپنی نفسانیت سے نکل جاتا ہے، شیطانیت سے نکل جاتا ہے،
اور یہ اللہ کا ہی بن جاتا ہے، اللہ کا ہی بن جاتا ہے۔ تو مجھ سے کچھ نہیں، یہ ذرا مشکل ہے۔ کیونکہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، دیکھ رہا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے۔ اس کا نکالنا بہت مشکل ہے۔ شیطان کا یہی تو مسئلہ تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ میں کچھ نہیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ آدمی جب اللہ کے احکامات میں پستا ہے پھر کندن بنتا ہے۔ کہتے سرما جو ہے وہ جتنا زیادہ پستا ہے، جتنا زیادہ رگڑے کھاتا ہے نا، اتنا باریک ہو کے آنکھوں میں پھر سجتا ہے۔ آنکھ دور سے خوبصورت نظر آتی ہے۔ اسی لیے تو انبیاء علیہ السلام کو زیادہ مجاہدے میں رکھا جاتا تھا، زیادہ قربانی میں ڈالا جاتا تھا۔ مرتبے کے اعتبار سے کوئی بھی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو لغت میں اس مٹی کو کہتے ہیں جو اپنی حیثیت کو مٹا دے۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ ہے اور تجھی ہی سے سب کچھ ہے اور کسی سے نہیں، تجھی سے سب کچھ ہے۔ اصطلاح میں عبد اس انسان کو کہتے ہیں جو زر خرید ہوتا ہے، غلام، زر خرید غلام، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، آقا کی مرضی سے چلتا ہے۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کوئی جی چاہی من چاہی نہیں ہوتی، آقا جیسے آقا کہتا ہے ویسے چلتا ہے۔ وہ اللہ والے کا قصہ تو مشہور ہے نا، اپنی خدمت کے لیے غلام کی ضرورت ہوئی تو بازار لگتا تھا اس وقت میں، تو ایک غلام خریدا اور اس کو لے کر آئے، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا آقا جس نام سے پکارے۔ کیا کھاؤ گے؟ کہ جو آقا کھلائے گا۔ کیا پہنو گے؟ کہ جو آقا پہنائے گا۔ کہاں رہنا پسند کرو گے؟ کہ جہاں آقا رکھے گا وہاں رہنا پسند کرو گے۔ تو اللہ والے نے کہا بھائی تیری بھی کوئی مرضی ہے؟ اس نے کہا وہ غلام ہی کیا ہے جس کی اپنی بھی کوئی مرضی ہو، وہ غلام ہی کیا ہے
جس کی اپنی بھی کوئی مرضی ہو. یہ اللہ والے رو دیے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی، میں بھی تو کسی کا غلام ہوں، میرا بھی تو کوئی آقا ہے. غلام کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، آقا جیسے کہتا ہے ویسے چلتا ہے. تو انسان کو بھی دنیا کے اندر اپنے آقا، مالک، خالق، رب اس کو دیکھ کے چلنا ہے. جب کوئی غلام آقا کی مرضی سے چلتا ہے نا تو آقا اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے کھانے کا خیال رکھتا ہے، اس کے پینے کا خیال رکھتا ہے، اس کے پہننے کا خیال رکھتا ہے، اس کے رہنے کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. دیکھیے جب انسان اپنے حقیقی آقا اور مولا کے حکم کے مطابق چلتا ہے، بندگی کا اظہار کرتا ہے، تو آقا راضی ہو کر یہ دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اور اصل تو آخرت ہے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی. اور جو انسان غلامی اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اس غلام کی مثال تو اس بھاگے ہوئے کی طرح ہے. جو غلام آقا سے بھاگ جائے وہ کہیں آرام سے رہ سکتا ہے؟ بولو بھائی. کبھی کسی غار میں چھپے گا، کبھی کسی جنگل میں چھپے گا، کبھی کسی کونے کرچ میں اپنے آپ کو چھپائے گا، پکڑا نہ جاؤں. تو جو اپنی جی چاہی من چاہی پہ چلتا ہے وہ باغی ہے، باغی. اور باغی کو کہیں سکون کی زندگی نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور نبی آ کر اس بندگی والی زندگی کی عملی نمونہ پیش کرتے تھے کہ بندہ کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بندگی کے اعلیٰ معیار پر عبدہ و رسول، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، کہ وہ بندگی والی زندگی لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے بھیجی. اس لیے ان کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوا. ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، آقا کے حکم کے مطابق. چلنے میں بندگی والا انداز، اٹھنے بیٹھنے میں بندگی والا انداز، دسترخوان پر کھانے میں بندگی والا انداز کہ میں بندہ ہوں. تو سارے کے سارے انسان اللہ کی بندگی والی زندگی پر آ جائیں. اللہ نے اس کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. اب وہ بندگی والی زندگی جس پر ساری انسانیت کو لانا ہے، وہ اللہ نے اس امت کے ذمہ لگایا کہ خود بھی بندے بنو اور ہر ایک کو اللہ کی بندگی پہ لاؤ. کوئی اپنے نفس کا بندہ نہ بنے، کوئی شیطان کا بندہ نہ بنے، کوئی طاغوت کا بندہ نہ بنے.
سب کس کے بندے بنے؟ اللہ کے بندے بنے۔ تو تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے، اور تبلیغ میں ان 6 صفات پر محنت کروائی جا رہی ہے: کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام، تصحیح نیت اور دعوت و تبلیغ۔ کلمہ کیا ہے؟ یہ اقرار بندگی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں، میں شیطان کا بندہ نہیں ہوں، میں طاغوت کا بندہ نہیں ہوں۔ زبان سے مسلمان اس کا اقرار کرتا ہے اور یہ ایمان بنتا ہے جب اس کے ساتھ دل کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کے دل کے اندر یہ کلمہ، ہر مسلمان کے زبان کا اقرار شدہ کلمہ دل کی تصدیق کے ساتھ ہو۔ تو سب سے پہلے تبلیغ میں اسی کی محنت کروائی جائے کہ جہاں سے ہوتا ہوا تمہیں نظر آ رہا ہے ان سب کی نفی کرو، اپنی بھی نفی کرو۔ کس کی؟ تو بندگی کو تو یہی شان ہے نا۔ بندگی کی شان یہی ہے کہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اپنی نفی کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ کلمے پر محنت کروائی جا رہی ہے، اور بندگی کا عملی نمونہ محمد الرسول اللہ 24 گھنٹے میں دیکھ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زندگی تھی، اس پر آنا ہے۔ تو پہلی محنت تبلیغ میں یہ کروائی جا رہی ہے۔ اس لیے بڑے فرماتے ہیں جماعتوں میں جو ساتھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان پر ایسی محنت ہو، اور یہ صرف ان کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا دل غیر سے جو اثر لے رہا ہے یہ اثر ہمارے دل سے نکل جائے۔ ہمارا دل صرف اللہ سے اثر لینے والا، آقا اور مولا سے اثر لینے والا، اور اپنی جی چاہی ترتیب پر نہیں، محمد الرسول اللہ جیسے انہوں نے ہمیں بتایا ویسی۔ تو کلمہ کیا ہے؟ یہ اقرار بندگی ہے۔ اور دوسری محنت، دوسرا نمبر نماز۔ نماز کیا ہے؟ یہ اظہار بندگی ہے۔ جس آقا کے ساتھ دل جڑ جائے، ہاں جی، پھر آدمی اس کے سامنے کیا کرتا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کو جھکا دیتا ہے۔ اس کے سامنے کیا کرتا ہے؟ اپنے اشرف اعضاء، سر کو اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، زمین پر پیشانی رگڑتا ہے۔ نماز یہ اظہار بندگی ہے۔ اسی لیے حدیث کا جو مفہوم ہے، جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ بندگی والی زندگی کو قائم کرتا ہے، اپنے دین کو قائم رکھتا ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ بندگی والی زندگی کو گرا دیتا ہے۔ بندگی والی زندگی کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی بندہ اپنے آقا کی پکار کو سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ گھر کو، کاروبار کو، ہاں جی، ان کو نہیں دیکھتا، کس کی پکار کو دیکھتا ہے؟ آقا کی پکار کو دیکھتا ہے۔ تو نماز میں کھڑا ہو کر سب کو پیچھے کر کے آ جاتا ہے تو یہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں،
میں اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں کہ بستر پر پڑا رہوں. میں اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں کہ میں دکان میں لگا رہا ہوں, میں کارخانے میں لگا رہا ہوں, میں بیوی بچوں کے ساتھ لگا رہا ہوں. میں کس کا بندہ ہوں؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. تو نماز یہ عملی اظہار بندگی ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں. ایک آدمی کہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور منادی کی آواز سنے کہ اللہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ, اور یہ اپنی دکان میں بیٹھا ہو, تو یہ بندگی کے اس میں صادق آتا ہے؟ یہ اپنے اس قول میں سچا ہے کہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, دکان میں بیٹھا ہوا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ زبان کا اقرار اپنی جگہ پر ہے, اس کا عمل کیا بتاتا ہے کہ میں نفس کا بندہ ہوں, میں شیطان کا بندہ ہوں, میں طاغوت کا بندہ ہوں, جن کے حکم کے سامنے میں سر جھکا. تو نماز جو ہے, اسی لیے فرمایا نماز انسان کی زندگی کو اس طرح پاک صاف کر دیتی ہے کہ غیر کا اس کے اندر کوئی اثر باقی نہیں رہتا. غلاظت سے اللہ پاک کر دیتا ہے. منکرات کیا ہے؟ منکرات کیا ہے؟ گندگی ہے, گندگی. فحاشی کیا ہے؟ گندگی ہے. اللہ اس نماز کی برکت سے صاف کر دیتا ہے, صاف. کہ یہ آقا کا ہو جائے. گندا بندہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. پاکیزہ بندے کو اللہ اپنے قریب کرتے. تو نماز اسی لیے کہتے ہیں نماز جاندار زندگی شاندار. نماز جاندار زندگی شاندار. تو اپنی نمازوں پر بھی محنت کرنی ہے اور مجمع پر بھی محنت کرنی ہے. ہر مسلمان کو روزانہ آپ مشورے میں سنتے رہتے ہیں, حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم کیا فرماتے ہیں, کسی کو بے نمازی نہ چھوڑو, کسی کو بے نمازی نہ چھوڑو. بے نمازی گندا پھر رہا ہے, ناپاک پھر رہا ہے, اللہ کی رحمت سے محروم ہے, آقا سے دور ہے. کسی کو بے نمازی نہ چھوڑو. اور پھر ڈراتے بھی ہیں, کیا کہتے ہیں, ایک نماز کو قضا کیا تو کیا ہو جائے گا؟ 2,88 لاکھ سال جہنم میں جلے گا. کہتے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کہتے ہیں جب تک نماز مسلمان نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے, اور جب نماز میں سستی کرتا ہے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. تو نماز کیا ہے؟ یہ اظہار بندگی ہے. علم و ذکر قانون بندگی. علم سے معلوم ہوگا کہ بندے کے لیے اللہ نے کیا قانون بنایا ہے. اور ذکر معرفت بندگی ہے کہ جس آقا کی تعریف کر رہا ہے وہ کتنا اونچا ہے, کتنا بلند ہے, کتنا پاک ہے, کتنا تعریفوں کے لائق ہے. کتنا تعریفوں کے لائق ہے. ہمارا آقا, ہمارا مولا, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, ساری کمیوں سے پاک ہے, ساری خوبیاں اس میں موجود ہیں. تو علم انسان کو قانون بندگی سکھاتا ہے. یہ اللہ تک راستہ جا رہا ہے بندگی والا, یہ شیطان تک جا رہا ہے. جو اللہ تک جا رہا ہے آگے جنت ہے, مہمان خانہ, اور یہ شیطان تک جا رہا ہے آگے جہنم ہے, جیل خانہ, جیل خانہ. اس لیے فرمایا کہ بغیر علم کے آدمی اپنے آقا کو نہیں پہچان سکتا. پہچان سکتا ہے, علم کے بغیر اللہ کو نہیں جان سکتے. ذکر کے بغیر اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہو سکے گا. اور ذکر
حال کے امر کو پورا کرنا یہ اعلیٰ ذکر ہے۔ جس وقت میں اللہ کا جو امر متوجہ ہو اس کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر۔ تو علم قانون بندگی، ذکر معرفت بندگی، اکرام یہ حفاظت بندگی کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کس کا کنبہ ہے؟ اور اس نے اپنے مخلوق کے حقوق بتائے، اور یہ غلام اپنے آقا کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس کے مخلوق کے حقوق کو ادا کرے، اس کے کنبے پر رحم کرے۔ اور اگر نہیں کیا نا تو پھر یہ بندگی والے اعمال جو ہے نا وہ سب تقسیم ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ ایسی ہیں یہ بندگی والے اعمال جو کیے تھے، ایک قیامت کے دن دنیا میں اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی تو کیا خیال ہے؟ نمازیں باقی رہیں گی، روزے باقی رہیں گے، زکوٰۃ حج باقی رہے گا، کہاں چلا جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا حقوق والوں میں، اور ابھی تک حق لینے والے باقی رہیں گے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اب اپنے شرمندگی والے اعمال ان پہ ڈال دو۔ بندگی والے اعمال تو ختم ہو گئے، اب ان کے پاس تو شرمندگی والے اعمال ہوں گے، وہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ اسی لیے تو اس نے کہا نا اللہ والے نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، شرمندگی۔ زندگی کی آمد ہے ہی بندگی کے لیے، اور بندگی نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ شرمندگی ہے۔ تو کہتے ہیں دوسروں کی شرمندگی والے اعمال کے سبب اللہ اس کو اپنے جیل خانے میں بھیج دیں گے، چل بھائی۔ تو اکرام کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کیا ہے؟ یہ حفاظت بندگی ہے۔ اس لیے کسی کا حق اپنے ذمے چھوڑنا نہیں ہے، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ ہمارا حق ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو ہمارا مطالبہ اللہ سے ہے، ہم اللہ سے لیں گے، صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ چلیں گے، ہم نے شکایت نہیں کرنی کسی سے، لیکن کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا۔ تصحیح نیت، اخلاص، یہ کیا ہے؟ قبولیت بندگی ہے۔ اس کے بغیر بندگی کا عمل کوئی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، علم کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اگر نہ ہو اللہ کے لیے تو سب سے پہلے چلو بھائی۔ سخاوت کتنا بڑا عمل ہے بندگی والا، لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں ہوا، آقا کی خوشنودی کے لیے، کیا ہوگا؟ پھینکو اس کو۔ شہادت کتنا بڑا درجہ ہے، جان اللہ کے لیے دی، اللہ کے دین پر جان دی، لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ سٹو پھینک دو اس کو۔ تو تصحیح نیت، اس پہ محنت کرنا کہ ہمارا ہر عمل آقا کی مرضی کے لیے ہو، آقا کی رضا کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہ ہو، میرا نام ہو، میری شہرت ہو، میرا یہ ہو۔ تو یہ تو انسان پھر اپنا بندہ، نفس کا بندہ بن گیا، شیطان کا بندہ بن گیا، یہ اللہ کا بندہ کہاں رہا؟ اسی لیے تو فرمایا جو کسی عمل میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ اس کو اس کے اپنے شریک کے حوالے کر دیتا کہ جاؤ اسی سے بدلہ لے لو، میرے لیے نہیں کیا تھا۔ تو تصحیح نیت یہ قبولیت بندگی کے لیے ضروری ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ کیا ہے؟ یہ نشر و اشاعت بندگی ہے۔ کیا ہے؟ نشر و اشاعت بندگی ہے۔
کیونکہ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں. ہم نے پوری دنیا میں بندگی والی زندگی لے کے پھرنا ہے. سارے لوگوں کو نفسانیت سے نکالنا ہے، شیطانیت سے نکالنا ہے، طاغوتیت سے نکالنا ہے کہ ہر ایک کس کا بندہ بن کر زندگی گزارے؟ اللہ کا بندہ بن کر. ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کسریٰ کے دربار میں، کسریٰ نے دیکھا پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مجاہدوں کی وجہ سے رنگ بھی پیلا ہو گیا ہے. تو وہ سمجھا شاید عرب کے بدوؤں کے پاس کھانے پینے پہننے ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں. تو اس نے کہا لماذا جئتم الینا، ارے تم کس لیے آئے ہو ہمارے پاس؟ انتم جوانین لیس لکم طعام، انتم عریانین لیس لکم لباس نوتی لکم، انتم ترجعوا الی بلادکم. بھوک نے ستایا ہے تمہیں، ننگے پن نے ستایا ہے تمہیں، دیں گے ہم تمہیں روٹی کپڑا مکان.